السلام علیکم فرینڈز، آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں پہ بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت سیاہ لمحہ جب ایک صحافی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ارشد شریف کو کینیا میں نیروبی کے پاس ایک جگہ پہ گولی مار کر، جو کہ اطلاعات مل رہی ہیں اس کے حساب سے، شہید کر دیا گیا۔ ہم لوگ کب سیکھیں گے کہ ہم اپنے گڈ مائنڈس کو کب پروٹیکٹ کریں گے، کیسے پروٹیکٹ کریں گے، اور کیسے ان لوگوں کو بچائیں گے تاکہ یہ ہمارے ملک کی ترقی میں اور کامیابی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ کیونکہ کافی وقت سے ہم لوگ یہ چیز دیکھ رہے ہیں، جو بھی اچھا مائنڈ ہماری ملک میں، ہماری نیشن میں پروگریس کر کے ایک لیول تک پہنچتا ہے، ایک کمپیٹیٹیو لیول تک پہنچتا ہے کہ وہ کمپیٹ کر سکے، ختم کر دیا جاتا ہے، یا ختم کر دیا جاتا ہے، یا اسے دبا دیا جاتا ہے، یا اسے ڈرا دیا جاتا ہے، اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ وہ سٹیپ لینے سے ڈر جاتا ہے۔ ڈرانے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور کن بیسس پہ ڈرایا جاتا ہے وہ بھی ایک الگ پوائنٹ ہے سارا۔ لیکن بحیثیت عوام، قوم کی عزت قوم کی غیرت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر قوم غیرت مند نہ ہو تو اس قوم کی کوئی عزت بھی نہیں کرتا۔ کوئی قوم، دنیا کی کوئی قوم اس قوم کی عزت نہیں کرتی۔ اور میں پھر، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، کہ یہ چیزیں گراس روٹ لیول سے اوپر آتی ہیں۔ آپ، یہ ایئرز اینڈ ایئرز آف سٹرگل کا پروسیس ہے، جو کہ ایٹ لیسٹ سٹارٹ ہوا ہے ہماری کنٹری میں۔ ایسی بات نہیں کہ سٹارٹ نہیں ہوا ہوا، لیکن وہ اس پروگریشن کے حساب سے، اس وہ پیس، وہ سپیڈ، وہ ایک لیول آف امپرومنٹ ابھی تک نہیں آئی جو کہ ہونی چاہیے۔ سو بحیثیت پاکستانی عوام، بحیثیت پاکستانی، میں یہ چیز سوچتا ہوں کہ ہمیں اس چیز پر، آپ کو اور مجھے اور آپ کو، ہمیں اس چیز پر سوچنا چاہیے کہ یہ اب بس ہو گیا نا، اب بہت ہو گیا۔ اب خود کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ وہ امپیکٹ آہستہ آہستہ پھیلتا ساری عوام کے اوپر اس کا اثر ہو، اور عوام اس چیز کو سمجھیں۔ دیکھیں، میں بات نہیں کرتا کہ آپ لڑیں، میں بات نہیں کرتا آپ ہاتھوں میں ڈنڈے لے لیں اور ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں، یا جو بھی ان چیزوں کے لیے ذمہ دار ہیں ان کو آپ جو ہے وہ ہاتھوں سے پکڑیں اور اس طرح سے آڑے ہاتھوں لیں۔ ایسا میں کچھ نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے؟ there are a lot of things that we can do۔ آپ قائد اعظم کی مثال پکڑ لینا، قائد اعظم نے تو کبھی ہاتھ نہیں چلائے، ٹھیک ہے؟ قائد اعظم نے ہمیشہ قلم چلایا اور زبان کا استعمال کیا اور دماغ کا استعمال کیا، ٹھیک ہے؟ تو ہم ان سے کیوں نہیں سیکھتے؟ ہمارے وہ رول ماڈلز ہیں، ہمارے فاؤنڈرز ہیں پاکستان کے، ہم ان سے کچھ نہیں سیکھ رہے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ سیکھتے بھی ہیں تو اس کو اس طرح سے ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے، اور اگر جب امپلیمنٹ کرنے چلے جاتے ہیں تو اوبویسلی وہ ارشد شریف جیسا حال ہمارا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کس طرح سے ہم اپنے اچھے مائنڈز کو بچائیں، پروٹیکٹ کریں، تاکہ وہ ہمارے ملک کی ترقی اور کامیابی کے لیے کوشاں، جس طرح سے وہ کوشاں رہیں، یا پھر کوشاں رہے ہیں اور اب تک وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ کئی لوگ ہو سکتے ہیں اپنی جگہ پہ، اپنی فیلڈ میں، اپنی فیلڈ میں وہ لوگ اس ملک کو اوپر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیکنڈ چیز، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آپ عزت کس کی نظر میں ڈھونڈ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ عزت اس کی نظر میں ڈھونڈو نا جو آپ کو عزت ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ بیٹر کرنے پہ آپ کو عزت دے سکے۔ اب آپ ان لوگوں کی نظر میں عزت ڈھونڈنا شروع کر دیں جن کے بارے میں قرآن پاک آپ کو آلریڈی بتا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا فائدہ ہے؟ میرے خیال سے تو دیر از نو پوائنٹ، ٹھیک ہے؟ لیکن دنیا کا سیٹ اپ کچھ اس طرح سے ہو چکا ہے کہ وی آر باؤنڈیڈ ایٹ سم پلیسز that we have to deal with them, we have to make them better, but it will take time. So یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جس سے ہمیں لرننگ بھی ملتی ہے، اور افسوسناک پوائنٹ بھی ہے، افسوسناک ایک زندگی کا حصہ گزرا ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، کہ نہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے ان چیزوں کو، اور ہمیں کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے، یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے۔ دوسرا میرا پوائنٹ ہے یہ برادری سیاست۔ برادری سیاست بیسیکلی اس کی ایک ریئل لائف اگزامپل ہے جو کہ
کچھ 2-3 دن پہلے میں ایک بزرگ مجھے رستے پہ ملے، میں بائک پہ جا رہا تھا تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ بیٹا رک جاؤ ذرا، مجھے تھوڑا آگے تک ڈراپ کر دو۔ میں نے انہیں بٹھا لیا، ہم آگے چلے تو گلی بڑی خراب تھی اور کپڑے جو ہے وہ ناپاک ہونے کا ڈر تھا، گلی ٹوٹی ہوئی تھی، نالیوں کا پانی آ رہا تھا۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ دیکھو یار کتنا عرصہ ہو گیا، آلموسٹ میں اگر اپنی بات کروں تو میں اس گلی کو آلموسٹ جو ہے وہ 4-5 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایسی ہی ہے، اس کو وہ خراب ہی ہوئی ہے، بہتر نہیں، اس کی کوئی مینٹیننس یا ریپیئر نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ کہتے ہیں دیکھو یار کپڑے خراب ہوتے ہیں اس گلی سے نا، مجھ سے اس طرح سے انہوں نے بڑی فرینکلی ہو کے بات کی کہ دیکھو یار بیٹا اس طرح کپڑے خراب ہوتے ہیں، کوئی خیال نہیں کرتا، سیاسی مر گئے ہیں شاید اس ایریے کے، یا بلا بلا اس طرح کی چیزیں انہوں نے، جو ایک نارمل پاکستانی بات کرتا ہے جس لینگویج میں۔ تو انہوں نے بیسیکلی مجھ سے جب یہ بات کی تو میں نے کہا بابا جی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی اچھے انسان کو، اچھے سے کیا مراد ہے، اچھے سے مراد یہ کہ اگر آپ اس کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ کام کرے، ٹھیک ہے، جو ضروری کام ہیں جو اس کے ذمہ ہیں وہ کرے اور آپ کو بینیفٹ پہنچائے، ٹھیک ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرے، ٹھیک ہے، تو ایسے انسان کو ووٹ دے تو انشاءاللہ تعالیٰ کام ہوگا۔ جب آپ لوگ متحد ہو جاتے ہیں ایک ایسے انسان کے لیے جو کہ شاید پچھلے 10 سال 15 سال سے آپ سے ووٹ تو لیتا جا رہا ہے لیکن کام نہیں کر رہا آپ کا، تو پھر فائدہ نہیں ہے نا، پھر آبویسلی آپ کو یہ ٹوٹی ہوئی گلی ملے گی۔ تو انہوں نے کہا یار پوائنٹ تمہارا ٹھیک ہے، بات صحیح کر رہے ہو تم، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں یا میرے گھر کے جو 10 بندے ہیں وہ اگر کسی ایسے انسان کو ووٹ دے بھی دیں تو میرے پیچھے جو 50-100 بندہ میری برادری کا کھڑا ہوا ہے وہ جو دوسرے بندے کو ووٹ دے دے گا جو کام نہیں کر رہا، جس کو آلریڈی 10-15 سال سے ووٹ دیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپشن 1، تو وہ دے دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، میرے 10 ووٹ تو ویسٹ ہی ہو جائیں گے نا۔ میں نے کہا آپ کی ایفرٹ تو ویسٹ نہیں ہوگی نا، آپ دیکھیں آپ نے حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کی، آپ کی ایفرٹ تو ویسٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے اور ہم سب کو بحیثیت پاکستانی، بحیثیت عوام، بحیثیت شہری اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ان لوگوں کو ووٹ دیں جو اس کے حقدار ہیں، ان لوگوں کو ووٹ مت دیں، اور نہ ہی ایموشنلی یا فیملی کلچر کے لحاظ سے، فیملی ریلیشنز کے لحاظ سے اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بلیک میل کریں کہ اس سے ایک بڑا برا امپیکٹ پڑے، ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے، کسی کو بلیک میل نہ کریں کسی کو اس چیز پہ، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بلیک میلنگ ہوتی ہے، فیملی میں بلیک میلنگ ہوتی ہے، میں دے رہا ہوں 10 سال سے دے رہا ہوں، آپ کیوں نہیں دے رہے، والد صاحب بیٹے کو بول رہے ہوں گے نہیں آپ کیوں نہیں دے رہے ووٹ، میں جو دے رہا ہوں، انہوں نے ہمارے ساتھ فلاں دور میں ہمارے فلاں آبا و اجداد کے ساتھ بہت نیکی کی تھی، انہوں نے کر دی ہے، 50 سال پہلے کر دی ہے، 10 سال پہلے کر دی ہے، اب وہ کیا کر رہے ہیں، یہ بھی تو دیکھیں نا، آپ نے جانچنا اور پرکھنا نہیں ہے، آپ نے اس کو اس حساب سے لے کے نہیں چلنا کہ آپ کے لیے آسانی ہو، آپ کے بچوں کے لیے آسانی ہو، نیو جنریشن کے لیے آسانی ہو، جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ آپ اچھی طرح سے انسانوں کی طرح رہیں۔ یہ کوئی انسانوں کی طرح رہنا تو نہیں ہے کہ گلی ٹوٹی پھوٹی ہے، نالیوں کا پانی گلی میں آ رہا ہے، ادھر سے ہی بائکس چل کے جا رہے ہیں، ادھر سے ہی سب کچھ، تو دس از ناٹ دا پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ سو اس وجہ سے اس چیز کو ہمیں ذہن نشین کرنا ہوگا اور دوسروں تک پہنچانا ہوگا، ٹھیک ہے، دوسروں تک پہنچانا بھی ہوگا کہ اس برادری سسٹم آف ووٹنگ سے نکلیں۔ برادری سسٹم از ایکچولی بیسیکلی اف اٹس سپورٹنگ ایٹ دا ٹائم آف گریف، ایٹ دا ٹائم آف نیڈ، اٹس اے ویری گڈ سسٹم، آئی سپورٹ اٹ، کیونکہ لیکن وہ اس میں وہ چیز نہیں رہی ابھی تک، ٹھیک ہے، وہ ابھی ختم ہو چکی ہے، وہ ایک چیز وہ ایک دل سے ہوتی تھی نا، وہ چیز ابھی نہیں رہی، ٹھیک ہے، ابھی مائنڈ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مائنڈ والی چیز ذرا اچھی نہیں ہے۔ میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آبویسلی جب وہ ایک رشتے مضبوط نہیں رہتے، کمزور ہو جاتے ہیں، تو آبویسلی مٹیریلزم آ جاتا ہے، مٹیریلزم آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس وجہ سے لیکن یہ برادری سسٹم آف ووٹنگ جو ہے نا، بیسیکلی اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ، اٹس پارٹیکولرلی ناٹ اے گڈ تھنگ، اور اس چیز سے ہمیں جان چھڑانی چاہیے۔ اور پاکستان آلموسٹ ایک صوبے سے لے کے دوسرے صوبے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، اب ہر جگہ پہ پاکستان میں یہ مسئلہ ہے، کہیں قبائلوں کی شکل میں مسئلہ ہے، کہیں وڈیرہ شاہی کی شکل میں مسئلہ ہے، کہیں جاگیردارانہ نظام کی شکل میں یہ پرابلم ہے، کسی نہ کسی شکل میں آپ کو یہ مسئلہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو چودراہٹ کی اس میں شیپ میں آپ کو یہ مسئلہ ملتا ہے۔ تو اس سے نکلنے کا ایزی طریقہ نہیں ہے، طریقہ مشکل ہے، لیکن وہ کرنا پڑے گا، وہ نہیں کریں گے تو پاکستان اسی طرح سے سنکنگ شپ، ٹھیک ہے، وہ اسی طرح سے ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو آپ لوگ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، ہمارے بڑوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا۔ ڈونٹ پش دا یوتھ
to give their vote to such a person who is not doing anything for them or you, who is not doing anything for the nation or the people of that community in which you are living. ایسا مت کریں, ٹھیک ہے. برادری سسٹم سے نکلیں اور اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن اسی طرح سے لیا جا سکتا ہے کہ ووٹ مت دو ان کو. جو مستحق سے مراد یہ کہ جن کا حق ہے, جو کوشش کر رہے ہیں, جو ایفرٹ کر رہے ہیں, جو اچھی سوچ رکھتے ہیں, جو ایک ویژن رکھتے ہیں, وہ مستحق ہیں ووٹ کے, آپ کے ووٹ کے, اور ان کو ووٹ ملنا چاہیے, کیونکہ وہ لوگ آپ کے لیے کام بھی کریں گے اور وہ لوگ آپ کے لیے ہر طرح کی ایفرٹ کرنے کو تیار رہیں گے. لیکن اس کے باوجود there should be a system which will calculate their progress. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. کامیاب ممالک اور کامیاب قومیں وہی ہوتی ہیں جو جیتی جاگتی ہوتی ہیں, جاگتی رہتی ہیں, دیکھتی رہتی ہیں, سمجھتی رہتی ہیں اور چیزوں کو بہتر کرتی رہتی ہیں. سوئی ہوئی قومیں کامیاب کبھی نہیں ہوتی. اللہ پاک آپ سب لوگ کو خوش رکھے. جو میں اپنا پرسپیکٹیو آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں ان ویڈیوز کے تھرو, آئی ہوپ سو کہ میں پہنچا رہا ہوں, اچھے طریقے سے پہنچا رہا ہوں, اور سمجھانے کی جو کوشش کرتا ہوں, جو میرا آرٹ ہے سمجھانے کا, میں سمجھتا ہوں کہ آئی ہوپ فلی کوئی نہ کوئی تو سمجھے گا. آپ اس کو ویڈیو کو اپنے فرینڈس, اپنے سرکل میں شیئر کریں, ناٹ فار دا ریزن کہ دے should become my subscribers or give me some monetization profits on YouTube. It's not that thing. میں اس چیز کے لیے نہیں کر رہا. یہ میں بیسیکلی کافی وقت سوچتا رہا, سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ یار کیا چیز ہو سکتی ہے, کیسے کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے. تو مجھے یہ ایک طریقہ نظر آیا تو میں نے یہ کرنے کی کوشش کی, کیونکہ میرے دماغ میں یا آپ کے دماغ میں اگر کوئی چیز اچھی موجود ہے تو اس کو نکالیں, اس کو لوگوں تک پہنچائیں, ورنہ تو there is no need and there is no benefit of that. ٹھیک ہے, کیا فائدہ, وہ دماغ میں پڑے وہ چیز گل سڑ جائے گی, ختم ہو جائے گی, مٹی میں مل جائے گی. ٹھیک ہے, تو اللہ پاک آپ سب لوگ کو خوش رکھے, میری دعا ہے, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. پاکستان زندہ باد.